اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے، یعنی کہ آج جمعہ کا دن ہے، تو سب سے پہلے آپ کو جمعہ مبارک۔ اور آج میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کے 3 خاص کام شیئر کروں گی، جو کہ ہم سب نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کام میں کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ اور ویسے بھی ابھی شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ شعبان کا جمعۃ المبارک ہے، تو اس دن کی اور بھی زیادہ فضیلت و برکات بڑھ جاتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کے ساتھ ذکر کر چکی ہوں کہ شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ ذکر و اذکار کرے، جتنی زیادہ توبہ استغفار کرے، نبی پاک پر درود بھیجیں، ہمیں اتنا ہی اس کا ڈبل ٹرپل زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ تو اب آپ نے جمعہ کے دن یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں، جو آج میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سب کو وظیفے کے متعلق چند احادیث نبوی باحوالہ بتاؤں گی۔ وہ 3 کام جو آپ نے جمعہ کے دن کرنے ہیں، پہلے میں ان کے فضائل بیان کروں گی، اس کے بعد میں آپ کو جمعہ کے دن کا خاص اور مجری وظیفہ بتاؤں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے کہتا ہے، میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا، اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے روکے رکھتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے کر کہتا ہے کہ میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر گیا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے روکے رکھتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، وہ اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ تو سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی، بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ باحوالہ صحیح مسلم بخاری۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو تم میں سے ہر شخص گناہگار ہے سوائے اس کے جسے میں بچا لوں، لہٰذا مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ میں معاف کرنے پر قادر ہوں مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا
دیتا ہوں اور تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو، میں تم کو روزی دوں گا۔ اگر تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے نباتات اور جمادات جمع ہو جائیں پھر یہ سارے اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، تو یہ بات میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتی، اور اگر یہ سب اکٹھے ہو کر ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ گناہگار ہو تو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے نباتات جمادات جمع ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک مانگنے والا اپنی خواہشات کو آخری حد تک مانگ لے تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم میں سے کوئی سمندر کے کنارے پر سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو کر نکل آئے۔ یہ اس لیے کہ میں بہت سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، میرا دینا صرف کہہ دینا ہے۔ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ باحوالہ ابن ماجہ۔ تو سامعین، یہ تھی توبہ استغفار کرنے کی فضیلت و برکات احادیث کی روشنی میں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو سامعین، یہ وہ پہلا کام ہو گیا جو آپ نے جمعہ کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، کثرت کے ساتھ یا کم سے کم 1000 مرتبہ توبہ استغفار لازم کرنی ہے۔ اب میں آپ کو دوسرا کام بتاؤں گی جو آپ نے جمعہ کے دن لازم کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت و برکات شیئر کروں گی۔ درود شریف کی فضیلت و برکات اس قدر ہیں کہ تمام مشکلات اور مصائب کا حل اس درود شریف میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی عمل کی تلقین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں لہٰذا تم بھی کیا کرو، مگر درود شریف کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 میں خاص طور پر یہ فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ پاک اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ذکر ہے جس کا ذاکر خود اللہ پاک ہے۔ اس بات پر غور کریں تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ درود شریف اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، تو جس دعا کے اول اور آخر درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مفہوم کے مطابق جس نے جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کی 100 حاجات پوری کی جائیں گی، جن میں سے 30 حاجتیں اس کی دنیا کی اور باقی اس کی آخرت میں پوری کی جائیں گی۔ تو اتنا بڑا انعام، اتنی زیادہ فضیلت و برکات درود شریف پڑھنے کی، تو ہم اس درود پاک کو کیوں نہ پڑھیں؟ اس لیے ہم سب نے مل کر جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، لیکن کم سے کم 1000 مرتبہ آپ نے درود پاک جمعہ کے دن لازم پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ نے 1000 مرتبہ درود شریف لازم پڑھنا ہے۔ تو سامعین، یہ ہو گئی دوسری تسبیح جو کہ آپ نے جمعہ کے دن ضرور پڑھنی ہے۔ اب میں آپ کو ایک تیسری تسبیح بتاؤں گی جو کہ آپ نے جمعہ کے دن لازم پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہے۔ تو سامعین، آپ نے جمعہ کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، آپ نے ان کلمات کے اول میں اور آخر میں درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ تو یہ تھا تیسرا کام جو آپ نے جمعہ کے دن کرنا تھا۔ تو سامعین، میں نے آپ کو 3 طرح کی تسبیحات بتائی ہیں جو آپ نے جمعہ کے دن لازم پڑھنی ہے۔ نمبر 1، کثرت سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ نمبر 2، درود شریف کا نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنا ہے۔
نمبر 3، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ان کلمات کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو سامعین، یہ تھے جمعہ کے دن کے 3 کام جو ہم سب نے مل کر ضرور کرنے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو میری پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے، اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔